ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لو. آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لهما اف، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو. اف اف ہماری زبان میں ہے ماں نے بلایا باپ نے بولا یہ ناگواری کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کر رہا ہے یہ بھی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل میں غارت کر دوں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ماں باپ کے آگے ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو شکاری کے رحم و کرم پر پھیلا کے پڑا ہوتا ہے. کر دے صبر. کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ایک صحابی آیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے. کہا جا خالہ کی خدمت کر تیرا گناہ معاف ہو جائے. باپ کے دوستوں سے حسن سلوک باپ کے حقوق میں شامل ہے. کہا حارثہ تو زندہ ہے مرا تو نہیں، دنیا میں بیٹھا ہوا ہے حارثہ اور آواز جنت میں جا رہا ہے. آواز جنت میں جا رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی سے خدمت نہیں کراتے تھے، ماں کی روٹی خود بناتے تھے، سالن خود بناتے تھے، پکاتے خود تھے اور کھلاتے بھی خود تھے. سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے اور تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے. احسان دانش ایک شاعر گزرا ہے ہمارے پنجاب میں، لاہور میں تھا، بڑا زبردست شاعر تھا. تو اس کی کتاب ہے جہان دانش، بہت ادبی کتاب ہے. تو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے ماں کا لکھا کہ میری ماں بیمار ہوئی تو غربت دیکھی. احسان دانش نے ساری زندگی غربت دی. کہ میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میری وہ جائیداد ہے جس میں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تم نے میری ماں کو ہاتھ میں نہیں لگانا، ساری خدمت میں خود کروں. تو کہ میں اپنی ماں کے کپڑے دھوتا، بستر دھوتا تو اس کا پیشاب خطا ہو جاتا، تو دوسرا بستر میرے پاس تھا نہیں تو میں اسی وقت بستر اٹھاتا، اور میرے گھر میں دھونے کا انتظام نہیں تھا، میں نہر پہ جاتا اور جا کر وہ بستر دھوتا، اور دوسرا بستر ہوتا نہیں تھا ڈالنے کے لیے تو سارے راستے بستر کو دونوں ہاتھوں میں لے کر یوں کرتا تھا کہ یہ آتے آتے خشک ہو جائے. 3 میل کے فاصلے پر نہر تھی تو میں اس طرح 3 میل اس کو یوں سکھاتا گھر پہنچتا، وہ سوکھ جاتا تو پھر میں ماں کے نیچے وہ بچھاتا. بیوی کو نہیں ہاتھ میں لگانے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے خود ماں کو پانی بھی نہیں پوچھتے اور سارا بیوی پہ کہتے ہیں تو نے کیا کہ نہیں کیا. تو حدود ہیں. میں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کروں، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کروں. میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ جنت میں میرے گھر کے قریب چاہتے ہو؟ بولو چاہتے ہو؟ تو میرے نبی نے کیا عجب بات سنائی کہ جنت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ مجاہد صاحب نہیں، شہید صاحب نہیں، مولانا صاحب بخاری پڑھانے والے نہیں، ترمذی پڑھانے والے نہیں، مشکات پڑھانے والے نہیں، تفسیر پڑھانے والے نہیں، خانقاہ کے صوفی نہیں، روزانہ تبلیغ کرنے والے نہیں، علم والے نہیں، ذکر والے نہیں، تہجد والے نہیں، حج والے نہیں. کون کہ وہ ہے جو سب کر سکو. کیا آپ نے کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے. ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، تو آپ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب اپنا گھر بناؤ.